سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 20۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جان نثار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الصدیقین، افضل البشر بعد الانبیاء علیہ السلام، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بلا شبہ سب سے بلند ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کی خاطر بے شمار قربانیاں دیے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی آپ رضی اللہ عنہ کو امامت کا حکم دیا تھا، اور بوقت وصال یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں اللہ عز و جل کے سوا کسی کو دوست رکھتا تو وہ یقیناً ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی ہوتا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب جانشینی کا مسئلہ پیدا ہوا تاکہ امت کو متحد رکھا جا سکے، تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لیا، اور آپ رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کی، اور بیعت کرتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ آپ رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے بہتر ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اس لیے ہمیں آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت میں کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت خلافت کا منصب سنبھالا، اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک 61 برس تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بنو ہاشم کی ایک چھوٹی سی جماعت کے علاوہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ رضی اللہ عنہ کے دست حق پر بیعت کر لی تھی، اور آپ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منصب خلافت پر بیٹھتے ہوئے مجمع عام سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے کاموں پر تمہارا نگران بنایا گیا ہوں۔ میں تم میں سے ہوں اور تم سے کسی بھی طرح بہتر نہیں ہوں۔ جب میں کوئی اچھا کام کروں تو تم میری مدد کرنا، اور اگر تم مجھ میں کوئی کوتاہی دیکھو تو تم مجھے راہ راست پر آنے کی نصیحت کرنا۔ یاد رکھو، راست بازی امانت ہے، اور تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک میں اسے حق نہ دلوا دوں، اور ہر قوی میرے نزدیک کمزور ہے جب تک میں اس سے حق نہ لے لوں۔ جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری پھیل جاتی ہے، اللہ عز و جل اس قوم کو غرق کر دیتا ہے۔ میں جس کام میں اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں، تم میری اطاعت سے انکار کر دو۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت میں اس لیے تاخیر فرمائی کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک وہ قرآن پاک جمع نہیں کر لیتے اس وقت تک نماز کے سوا بھی اپنی چادر نہ اوڑھیں گے۔ جس وقت حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ بیعت کے لیے حاضر ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بھی ذکر کیا۔ جو کلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے اس بات کا بھی برملا اقرار کیا کہ شروع میں ہم سمجھتے تھے کہ خلافت بنو ہاشم کا حق ہے، کیونکہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہونے کی وجہ سے اسے اپنا حق سمجھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کا کلام سنا تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب کو اپنے عزیز و اقارب سے بہتر جانتا ہوں۔ اس کلام کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے درمیان غلط فہمی دور ہو گئی، اور دونوں کے دل ایک دوسرے کے معاملے میں صاف ہو گئے۔ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی جانب سے بیعت کی تاخیر کو کئی لوگوں نے غلط رنگ دینے کی کوشش کی، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ان کی جانب سے غلط فہمی میں مبتلا کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بردباری اور تدبر کے ساتھ اس تمام معاملے کو خوش اسلوبی سے طے کیا۔
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو منصب خلافت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے ان قبائل کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑا جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب سے مشورہ دیا گیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر دے کر رومیو کے خلاف مہم جوئی کے لیے بھیجا تھا، انہیں واپس بلا لے، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اعتراض کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ میں نے خلافت تم سے اس لیے لی ہے کہ مجھے اس میں رغبت ہے یا مجھے تم پر کچھ فوقیت حاصل ہے، تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے خلافت کو خلافت کی طرف رغبت کرتے ہوئے یا تم پر یا کسی مسلمان پر ترجیح حاصل کرنے کے لیے نہیں لی، اور نہ مجھے کبھی بھی رات اور دن میں اس کا لالچ پیدا ہوا، اور نہ ہی میں نے چھپ کر اور نہ ہی اعلانیہ اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کیا، اور بے شک میں نے ایک ایسی بڑی بات کا قلادہ اپنی گردن میں ڈال لیا جس کی مجھ میں طاقت نہیں، ہاں اگر اللہ عز و جل نے میری مدد فرمائی۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ یہ کسی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو جائے، اس شرط پر کہ وہ اس سے انصاف کرے، بس میں یہ خلافت تم پر واپس کرتا ہوں، اور آج سے میں بھی تمہاری طرح ایک عام شخص ہوں۔ حضرت ابو جحاف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی اس تقریر کے بعد اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا۔ آپ رضی اللہ عنہ 3 دن تک مسلسل اپنے گھر سے نکلتے اور یہ کہہ کر واپس چلے جاتے کہ میں نے تمہاری بیعت کو واپس کیا۔ اس دوران حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے اور فرماتے، بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو ہمیشہ مقدم رکھا ہے، ہم بھی آپ رضی اللہ عنہ کو مقدم رکھتے ہیں، پس کون ہے ایسا جو آپ رضی اللہ عنہ کو اس منصب سے ہٹائے؟ حضرت زید بن علی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کی اور خلافت کو واپس کیا تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ کی قسم ہم اس بیعت کو ہرگز واپس نہ کریں گے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو ہم میں سے ہر ایک پر مقدم رکھا ہے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلافت کا آغاز نہایت ہی مخدوش حالات میں کیا، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کئی فتنے نمودار ہو گئے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہانت اور بصیرت کی بدولت ان تمام معاملات کو بخوبی نبھایا اور صحیح طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہونے کا حق ادا کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی انہی خدمات کی بدولت آپ رضی اللہ عنہ کو دین اسلام کو نئی زندگی بخشنے والا قرار دیا گیا۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی۔